من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سبحان اللہ۔ پچھلی آیات کریمہ میں زیادہ تر خطاب یہودیوں کو رہا، یہاں سے نصرانیوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ نصرانیوں کے اندر پائے جانے والی عقیدے اور عمل کی خرابیوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یہاں اہل کتاب سے مراد خاص خطاب نصرانیوں کو ہے، یہودی اور نصرانی دونوں یہاں مراد نہیں ہیں۔ یہاں خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ نصرانیوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یا تم یہ نہ کہو عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔ جی نصرانی یہودی جو ہیں وہ تو سرے سے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں مانتے، ان کی تکفیر کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی نبوت کے دعوے کو جھوٹا کہتے تھے یہودی۔ تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب نبی نہیں مان رہے تو خدا کہاں مانیں گے وہ؟ تو لہٰذا یہ بات یقینی طور پر واضح ہو گئی کہ یہاں پر خطاب جو ہے وہ نصرانیوں کو ہو رہا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہوئے، کیونکہ آگے ان کے مرض کی تشخیص ہو رہی ہے۔ جی وہ جس میں مرض پایا جائے گا خطاب بھی اسی کو ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو یہاں پر یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس سے مراد یہودی نہیں ہیں، صرف نصرانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، میں کہ اے نصرانیوں تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو ہوتا ہے جس چیز کا جہاں رہنے کا حق ہے نا اسے وہاں سے اوپر لے جانا، اسے وہاں سے اوپر لے جانا، اسے غلو کہتے ہیں۔ اور اسی غلو سے منع کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرانیوں کو کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی تخلیق دیکھی۔ آپ بغیر والد کے صرف حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے نفخہ سے آپ نے پھونک ماری، جی اس پھونک کی برکت سے اور رب تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کون کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پھونک ماری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جا، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام آپ کی پیدائش ہوئی۔ جی انہوں نے اس کو لے کر کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی ولادت والی بات کو لے کر کے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور کئیوں نے تو خدا ہی کہہ دیا۔ جیسے قرآن کریم میں ہے ان اللہ هو المسیح، انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے نا وہ مسیح ہی ہے، وہ رب بھی ہے۔ جی ایسی بات انہوں نے کر دی، یہ انتہائی غلو والی بات تھی، انتہائی زیادتی والی بات تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک بندے کو اس کی ابدیت سے نکال کر الوہیت میں داخل کر دینا اسے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے متعلق، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قول ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، عبد ہوں اس کا، میں الہ نہیں۔
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور مجھے رب نے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تو وہ اعلان ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دنیا میں آمد سے کچھ ہی دنوں بعد یہ اعلان فرمایا تھا، جب یہودی جو ہیں وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان پر تہمتیں لگا رہے تھے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پڑھ کے بتایا تھا کہ آتانی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ ذہن میں رہے، جہاں پر انی عبداللہ کیا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کا منہ بند کیا نا، میں وہ ذلیلو کیسی باتیں کر رہا ہوں میری ماں کے بارے میں، اور میں تو رب تبارک و تعالیٰ کا نبی اور رب تبارک و تعالیٰ کا رسول اور اس کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ وہیں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے نصرانیوں کو بھی منہ بند کر دیا۔ اگر یہاں پہ اسی آیت مبارکہ میں اگر غور کریں تو بات مزید کھلتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے یہ فرمایا کہ وجعلنی نبیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ کتاب کا ملنا رب تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ آگے مزید آپ نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا وجعلنی نبیا، مجھے رب نے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے جی۔ دو چیزیں یہاں بیان ہوئی، ایک ابدیت اور دوسری نبوت اور رسالت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابدیت کہہ کر کے، اپنے آپ کو عبد کہہ کر کے آپ نے نصرانیوں کو رد کیا ہے۔ کن کا رد کیا ہے؟ نصرانیوں کا رد کیا ہے۔ میں کہ تم مجھے الوہیت تک نہ لے جانا، میں رب کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا ذکر کر کے آپ نے یہودیوں کو رد کیا ہے۔ میں کو ذلیلو، تم مجھے میرے بارے میں کیا کہتے پھرتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے اپنی کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے اپنا رسول بھی بنایا ہے۔ کیسی بات ہے؟ تو یہ ان ذلیلوں نے غلو اختیار کر لیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں، کہا کہ یہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ خدا ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف کلمہ کن کہنے سے وہ خدا ٹھہرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، انہیں پھر کیا کہو گے؟ وہاں خاموشی اختیار کر جاتے ہو کہ نہیں جی؟ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ خدا ہونے کی دلیل ہے، یہی الوہیت کی دلیل ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں آپ تو بھائی بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور پھر حضرت حوا کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تخلیق بھی بڑی عجیب ہے، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر یہاں پہ ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے جہاں محبت ہو جائے نا، اور محبت بندے کو اندھی ہو جائے، وہ عقیدت جو ہے نا وہ عقیدے میں بدل جائے، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے محبوب کو چاہے خدا ٹھہرا دے، چاہے خدا سے بھی آگے لے جائے جی۔ یہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا، مولا علی کو حضور نے خطاب کر کے فرمایا تھا، اللہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تیرے محبت کرنے والے جو ہے نا وہ بھی تیرے ساتھ یوں ہی کریں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے کیا تھا۔ اب کتنا سارا ایک طبقہ ہے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلو اختیار کر چکا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے کل ہی میں نے بیان کیا تھا کہ ذاکر ہے پاکستان کا، وہ کہتا ہے کہ علی جو ہے یہ رب تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ علی نے رب کو پیدا کیا ہے۔ اور ایک ذلیل نے تو یہاں تک بکا، کہتا ہے جی میں تو رب کو مانتا اس لیے ہوں کہ رب جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جھاڑو دیتا ہے، وہاں جھاڑو پھیرتا ہے رب تعالیٰ، اس لیے میں رب کو مانتا ہوں۔ اگر جھاڑو نہ پھیرے رب تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، تو میں تو رب کو بھی نہ مانوں۔ بتائیں، یہ ایسے لوگ جو ہیں ان ذلیلوں میں پائے جاتے ہیں، اور کسے پتنی خدا کہتے پھرتے ہیں، کسے الہ کہتے پھرتے ہیں جی۔ بہت سارا ایک جاہل صوفیوں کا طبقہ ہمارے میں بھی موجود ہے جو نعوذ باللہ من ذالک رب تبارک و تعالیٰ کو، کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی تذلیل کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، کوئی اپنے پیر کو خدا کہہ رہے ہیں، کوئی اپنے پیر کو خدا کہہ رہے ہیں۔ یہی پہ ایک دوست ہیں میرے پاس ملنے آتے، کل بھی آئے تھے، وہ یہاں عالم بزرگ ہیں، وہ شرق پور کے علاقے میں، کہتے ہیں کوئی پیر ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو خدا کے کعبے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کعبہ جو ہے نا ہمارے مرشد کا دروازہ ہے۔
در مرشد دا خانہ کعبہ تاج ضروری کریے. بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچی ہے. بزرگوں نے کسی اور معنی میں کہا، انہوں نے حقیقت میں سمجھ لیا. انہوں نے حقیقت میں سمجھ لیا کہ جناب واقعی جو ہے نا، اب کہتے ہیں ہمیں خدا کی بھی ضرورت نہیں ہے، خدا کے کعبے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے یہی سارا کچھ ہے بس. یہ غلوب نہیں ہے. آج رب تعالیٰ کا دین بھی پیچھے ہے، خدا رسول کی ذات بھی پیچھے ہے، پیر آگے ہے. یہ غلوب ہے. کیوں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا یہ حدیث پاک صحاح میں موجود ہے. کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں کہ جس طرح پچھلی امتیں جو ہے نا وہ گمراہ ہوئی ہیں. حدیث جو ہے نا 73 فرقوں والے جو حضور نے بیان فرمائی، میں پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے اور 72 کے 72 ہی گمراہ ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے میری امت میں 73 ہوں گے، ایک حق والا ہوگا اور باقی 72 جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. اور وہ 72 جو ہیں جو گمراہ ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. آقا یہ سامنے میں تم ضرور بھی ضرور یہود و نصارہ والی حرکتیں کرو گے. جو انہوں نے دین میں غلو کیا ہے نا وہی تم بھی کرو گے. ان کا غلو کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان کا غلو ہے وہی تمہارے اندر آئے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ان میں سے اعلانیہ اپنی ماں کے پاس آیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا، اگر کوئی اعلانیہ اپنی ماں کے پاس آیا ہوگا منہ کالا کرنے کے لیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں بھی لوگ ایسے موجود ہوں گے جو یہ کام کریں گے. اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے کوئی گو کے سوراخ میں بھی کسی نے اپنا سر پھنسایا ہوا. یہ جانتے ہیں لوگ جو دیہاتی ہیں انہیں پتہ ہے کہ گو جو ہے نا جو سوراخ بناتی ہے نا اپنے جسم سے بھی تنگ بناتی ہے، یعنی کہ اتنی مشقت کے ساتھ اس میں داخل ہوتی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں میری امت کو کتنی مشقت ہی کیوں نہ کرنی پڑے، یہودیوں نے ساری جیسی شکل ضرور بنائیں گے، ان جیسی عقیدے ضرور اپنائیں گے، ان جیسی حرکتیں ضرور کریں گے. اور اوپر سے ایسے مولوی بیٹھے ہوں گے جو ان کی حرکتوں پر شریعت مصطفیٰ کی مورے لگا لگا کے انہیں جناب شامل کرتے جائیں گے. اس میں بھی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے. اور آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ پوری آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا حذو النعل بالنعل. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے نا، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. حضور نے ارشاد فرمایا ایسے ہی یہودی اور نصرانی اور میرا امتی تینوں برابر کھڑے ہوں. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. دونوں جوتوں کا ڈیزائن ایک جیسا، ان کی شکل و صورت ایک جیسی، ان کی ماپ ایک جیسی، ان کا قد بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تینوں ایک جیسے کھڑے ہوں. بتائیں ہمارے بزرگوں نے کریم آقا علیہ السلام کے میلاد کو نصرانیوں کے کرسمس کے ساتھ ہی ملنے دیا تھا. ہمارے بزرگوں کو جو میلاد کا جلسہ ہوتا تھا، آج بھی علماء حق کے ہاں جو جلسہ ہوتا ہے میلاد شریف کا، وہ بالکل ان بدماشیوں سے، ان حرکتوں غلط حرکتوں سے پاک ہوتا ہے. لیکن آپ اکثریتی عوام کو دیکھ لیں، ہم نے عوام کے سپرد کر دیا سٹیج. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آج سٹیج ہمارے ہیں، وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں کہ مولا علی خدا ہے. سٹیج ہمارے ہیں، جلسہ میلاد کا ہے. اور جیسے نصرانیوں نے پورا دین چھوڑ دیا نا، عیسیٰ علیہ السلام کا صرف کرسمس لیے پھرتے ہیں، ہماری اکثریتی عوام نے پورا دین حضور کا چھوڑ دیا ہے، صرف میلاد والے دن باہر نظر آتے ہیں. پورا سال ہوا علیہ السلام کے دین پر آندھیاں چلتے رہے ظلم کی، ہیں جی تیشے چلتے رہے حضور کے دین پر، رب تعالیٰ کے حکامات پر، شریعت پر. آپ کو باہر کو بندہ دکھائی نہیں دے گا کہ کسی کو جناب تکلیف ہو جائے کو مولوی صاحب بیان کرتے ہوئے. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں اب الحمدللہ، لیکن اکثریت عوام جو ہے وہ جناب صرف میلاد والے دن ہی نکلتی ہے. پورا جو ہے نا دین انہوں نے صرف میلاد کے جلسے کو سمجھ رکھا ہے، میلاد کے جلسے کو سمجھا ہے. میلاد کی آقا علیہ السلام جو شریعت لایا نا اسے اپنانا ہمارے نزدیک میلاد نہیں ہے، اسے اپنانا میلاد نہیں ہے، لیکن صرف جلسے کو ہم نے یہی سمجھا کہ یہی حضور کا آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی منانے کا ذریعہ وہ جلسہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. خدا کے بندے کریم آقا علیہ السلام کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا یہ بھی آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی ہے کہ حضور آ گئے ہیں. اب شکل و صورت، حلیہ، لباس، میرا سارا کچھ وہی ہوگا جو میرے آقا علیہ السلام لائے ہیں. اب پوری دنیا کے اندر نظام وہی ہوگا جو میرے آقا علیہ السلام لائے ہیں. اب آپ ذرا خود بتائیں نا یار، میرے آقا علیہ السلام کا جو دین ہے، مذہب کی باتیں صرف رہ گئی ہیں وہ بھی مسجد تک. باقی آپ ذرا خود بتائیں دفتر کے اندر بات میرے حبیب کی چل رہی ہے یا کافر کی چل رہی ہے؟
بولے نا ذرا، تو میلاد کا جلسہ پھر کیا فائدہ مجھے صرف جلسہ کرنے کا؟ بتائیں نا. پورے بازار میں، مارکیٹ میں، پوری عالمی منڈیوں میں نظام سارے کا سارا کافر کا، پورا نظام طاغوت کا، پورا نظام دجال کا، پورا نظام سود کا، اور میں صرف جلسہ بنا کے خوش کھڑا ہوں کہ میں نے حضور کے آنے کی خوشی منا لی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے میلاد کا جلسہ تب تیرا پورا ہوگا وہ جب تو جناب پوری مارکیٹ کے اندر، عالمی منڈی کے اندر، وہاں پہ نظام تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا نافذ ہوگا. یہ صرف جلسے کر کے مولویوں کو چندے دے کر تم خوش ہو جاتے ہو کہ جناب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا جشن منا لیا. نا 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 نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا جشن جو ہے تب پورا ہوگا. حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تھے، مولانا فضل حق کے بیٹے ہیں، انہوں نے وصیت کی تھی، میں کہ یہاں سے جب انگریز دفع ہو جائے نا، بڑی جدوجہد کی انہوں نے، میں کہ جب یہاں سے انگریز دفع ہو جائے تو پھر میری قبر پہ آ کے حضور کا میلاد پڑھنا، میری قبر پہ آ کے حضور کا میلاد پڑھنا. بتائیں یار، اور پڑھو نا ایسا میلاد ہے، یہاں سے نکالو دین کے دشمنوں کو، پھر پڑھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، پتہ چلے تمہارا بھی کہ تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پڑھا ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، چوری کی بجلی لگا لیتے ہیں اور مولوی اوپر سے خوش کر رہا ہوتا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جوتیاں 4-5 غائب ہو جاتی ہیں. یہ بلایا سرکار نے تھا، جوتی کون سا کمینہ اٹھا گیا وہاں سے. اوپر سے نعوذ باللہ ہر چوڑے مسلی کو بھی اللہ کا حبیب کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حبیب کہہ رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی ہر بندہ اللہ کا حبیب آیا ہوا ہے. بھائی خدا کے لیے باز آ جائے، اتنا غلو نہ کریں، ہر بندے کو اٹھا کے وہاں تک نہ لے جائیں. کم از کم حضرت امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نا، مطلب گناہ گاروں کے مجمع میں بیٹھ کر، جہاں سارے گناہ گار بیٹھے ہوں ان کے مجمع میں بیٹھ کر جنت کی ٹکٹیں بانٹنا، مطلب شیطان اس علاقے میں نہیں جاتا، کہتا ہے وہ مولوی صاحب میرا خلیفہ بیٹھا ہے، مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اندازہ لگا ہم نے کہاں لا کھڑا کیا ہے. اب دیکھیں جی، پوری مارکیٹ کے اندر میرے حبیب کے نظام کو نہیں چلنے دیا جا رہا. لین دین ہو، خرید و فروخت ہو، بیع و شراء ہو، جو بھی معاملہ ہو اس میں اصول سارے کافر کے چلیں گے. اب بتائیں نا جی، 3 دن کا خیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز لے تو اسے 3 دن کا اختیار دے اسے پسند کرنے کا. یہاں تو دکان پہ لے کر کھڑا ہے، خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل ہے. بتائیں، یہ پورا بیع و شراء جو ہے صرف مدرسے میں پڑھنے کے لیے ہے بس، اس کے علاوہ اس کو نافذ کہیں نہیں کرنا. اچھا پھر جناب آپ کورٹ کو دیکھ لیں، عدالت کو دیکھ لیں، پوری عدالت کے اندر نظام میرے حبیب کا ہے یا کافر کا ہے؟ کافر کا ہے. آپ اسمبلی کو دیکھ لیں، پوری اسمبلی کا وجود ہی کفر کا ہے. رب تعالیٰ فرمایا کہ میرا حبیب آ گیا، میرے حبیب کی پیروی کرو، جو میرا حبیب کہے اسے مانو بھی، اس پر عمل بھی کرو، اسے لوگوں تک پہنچاؤ بھی. لیکن ہماری پارلیمنٹ کیا کہتی ہے؟ جو ہمارے 500 گدھے بیٹھ کے قانون بنا دیں وہی قانون ہے. بتائیں نا بھائی، رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے زنا حرام ہے، لیکن ہماری پارلیمنٹ بل پاس کرے کہ جو مرد اور عورت اپنی خوشی سے زنا کر لیں وہ حلال ہے. بتائیں، مرد اور عورت اپنی خوشی سے زنا کریں وہ حلال ہے. بتائیں نا بھائی، یہاں پارلیمنٹ میں دین نہیں چل رہا، کورٹ میں نہیں چل رہا، مارکیٹ میں نہیں چل رہا، منڈی میں نہیں چل رہا، کہیں پہ حضور کا دین نہیں چلنے دیا جا رہا. اور میلاد کا صرف جلسہ منانا یہی کافی ہے؟ ہاں جی، صرف اتنا کافی ہے کہ میلاد کا جلسہ آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی کا اظہار صرف جلسے میں ہے، جس میں عوام لنگر کھا کے راضی ہو جائے، مولوی صاحب 40-50 ہزار روپے لے کے راضی ہو جائیں. کل ایک عالم صاحب آئے میرے پاس نا بہاڑی سے، وہ مجھے بتانے لگے کہ ہمارے ہاں مولویوں کی کیٹیگری ہیں میلاد پڑھنے والوں کی. 1 لاکھ روپے کا سننا ہے تو فلاں کو سننا ہے، 50,000 کا سننا ہے تو فلاں کو سننا ہے. اور آخری ریٹ پتہ کیا بتایا انہوں نے؟ آخری ریٹ بتایا 350 روپے. 350 روپے میں مولوی دستیاب ہے میلاد پڑھنے والا. وہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں وہ دن کو ریڑھی لگاتا ہے، رات کو میلاد کے جلسے پڑھتا ہے. بتائیں، اور 350 روپے میں وہ میسر ہوتا ہے اپنے علاقے میں. کہ بھائی جب یہ حال ہوگا، ایسے لوگ کہتے ہیں جیسے پکانے والے ویسے کھانے والے.
اگر ایسے لوگ ہوں گے دین بیان کرنے والے تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ سارے لوگوں کے سامنے ہوں گے. پھر سارے لوگوں کو پکڑ کے صرف ایک ہی جناب پگڈنڈی پہ چلا دیں گے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے دین کی فکر کسی کو نہیں. پورا لین دین، پورا نظام، پورے فیصلے سارے کے سارے کفر کے اور اہل کفر کے. اور میں جناب یہاں خوش ہو رہا ہوں، میرے حضور آ گئے، میرے حضور آ گئے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام کا دین بھی تو نافذ کرو نا. غلو اور کس چیز کا نام ہے بھائی بتائیں؟ دیکھیں ذرا، آقا علیہ السلام میں جیسے وہ کھڑے ہوں گے نا ویسے میرے امتی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہودی یہی کہتا ہے سود کے بغیر گزارا نہیں، نصرانی بھی وہی کہتا ہے سود کے بغیر گزارا نہیں، آج تو مسلح بھی یہی کہتا ہے سود کے بغیر گزارا نہیں. برابر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بتائیں بھائی. یہودی نصرانی بھی خلافت کا دشمن ہے، آج کے نام نہاد مسلمان بھی خلافت کا دشمن ہے. یہودی نصرانی بھی جمہوریت کا پجاری ہے، آج کے مسلمان بھی جمہوریت کا پجاری ہے. فرق پھر کہاں رہا؟ ان کی منڈی میں بھی نظام انہیں کا، ہماری منڈی میں بھی نظام انہیں کا. ان کی مارکیٹ میں بھی نظام انہیں کا، ہماری مارکیٹ میں بھی نظام انہیں کا. ان کی کورٹ میں بھی نظام انہیں کا، ہماری کورٹ میں بھی نظام انہیں کا. پھر کب ان کے برابر کھڑے ہوں گے ہم؟ ہیں وہ کافر ہوا رہا اور میں عاشق رسول کیسے ہو گیا بتائیں؟ صرف 11ویں کی دیگ پکانے سے میں عاشق رسول بن گیا. نظام ٹوٹل کافر کا ہے جی، فیصلے سارے کافر کے مانے جائیں. وہ کہے ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس کر دو، ہم اسے قانون بنا دیں. یہاں پر مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. اور یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک سر عام جہاں پہ عورتیں کھڑی ہو کے جناب گستاخیاں کریں، رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف بولیں، دین کے خلاف بولیں، شریعت کے خلاف بولیں، مدرسے کے خلاف بولیں، مسجد کے خلاف بولیں، بولتی رہیں. اور ہماری خود پولیس کھڑی ہو کے ان کو سیکورٹی دے تو بتائیں وہ بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں؟ ہم بھی الحمدللہ عاشق رسول. کون سا عاشق رسول ہو بھائی؟ تم تو محافظ ہو کفر کے، تم تو محافظ ہو گستاخوں کے. اوپر سے دعوے ہیں تمہارے کہ تمہارے جیسا کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. تو یہ دیکھیں جی، خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، میں کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرنا. دیکھیں جی صحاح میں حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے نصرانیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا تھا، فرمایا کہ اہل ایمان تم وہ نہ کرنا، تم میرے بارے میں بھی غلو نہ کرنا. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا تعارف کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے بارے میں تم نے کہنا ہے تو یہ کہنا ہے عبداللہ و رسولہ. دو باتیں حضور نے فرمائی، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. مطلب کیا ہے؟ تو کیا اس حدیث پاک میں حصر کر دیا گیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ امام الرسول نہیں کہہ سکتے، امام الانبیاء نہیں کہہ سکتے، تاجدار ختم نبوت نہیں کہہ سکتے، تاجدار انبیاء نہیں کہہ سکتے، تاجدار رسول نہیں کہہ سکتے؟ نہ یہ سب کہہ سکتے ہیں آقا علیہ السلام کے بارے میں. منع کس چیز سے کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کریم آقا علیہ السلام نے دو چیزیں بیان فرمائیں. مجھے کیا کہنے ہیں؟ عبداللہ و رسول، عبداللہ اور اس کا عبداللہ رسول اللہ، عبداللہ اور رسول اللہ، یہ دو لفظ بولنے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے کمال فرما دیا. اسے کہتے ہیں حضور بات تھوڑی کرتے ہیں لیکن بات بڑی کرتے ہیں. کلام تھوڑا ہوتا ہے لیکن معنی بہت ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے بندہ حبیب کریم علیہ السلام کی شان پر. میرے آقا علیہ السلام نے صرف دو مرکب دو لفظ بول کر آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی بات فرما دی. حضور نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کسی بھی انسان کے لیے سب سے اونچا درجہ جو ہو سکتا ہے نا وہ نبوت اور رسالت کا ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ نبوت اور رسالت کا. بتائیں بھی رسول سے بڑا بھی کوئی درجہ ہے پوری کائنات میں؟ رسول سے بڑا درجہ کوئی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. رسول سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے. اور عبدیت سے نیچے بھی کوئی درجہ نہیں. عبد بندہ ہونا،
ہیں کسی کو ابدیت سے نیچے لائیں گے تو اسے ذلیل کرنے والی بات ہوگی، اس کی توہین والی بات ہوگی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے دونوں درجے اپنے لیے بیان فرما دیے۔ سب سے بڑا درجہ رسول ہونے والا، فرمایا حضور نے کہ رسول سے اوپر کوئی بات نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ جیسے نصرانیوں نے اپنے نبی اور رسول کو الہ کہہ دیا، اپنے نبی اور رسول کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ فرمایا کہ یہ بھی نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، اور میری شان ابدیت کے خلاف بھی کوئی بات نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم گستاخ بن کے کافر بن جاؤ۔ کیسی بات ہے؟ اور یہی امام اہل سنت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی نعت لکھنا جو ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے تلوار پہ چلنا ہو۔ حضور کی نعت لکھنا ایسے جیسے تلوار پہ چلنا ہو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا بڑھایا حضور کی شان کو تو کہیں یہ نہ ہو کہ شرک ہو جائے، گھٹایا تو کہیں یہ نہ ہو کہ کفر ہو جائے۔ فرماتے عرفی کا شعر آپ نے لکھا، عرفی کہتا ہے، وہ کہتا ہے عرفی ذرا خیال سے چل، یہ بارگاہ جو ہے نا یہ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ ہاں میں یہ نہ ہو کہ کہیں بڑھا کے بات اور شرک کی طرف لے جائے اور گھٹا کے بات کفر کی طرف لے جائے۔ تو میں یہ جس حبیب کی باتیں کر رہا نا، یہ حبیب صرف تیرا ہی حبیب نہیں ہے، یہ رب کا بھی حبیب ہے۔ ہاں یہاں ذرا زبان اور قلم سنبھال کے کھولنا، زبان بھی تیری بولے تو سنبھل کے، قلم بھی تیرا چلے تو سنبھل کے چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دو عظیم شان عہدوں کا ذکر فرمایا، اور یہی حضرت سیدنا امام بصیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت اور شان میں جو مرضی کہے، دو باتیں نہ کہنا، ایک خدا نہ کہنا اور دوسرا خدا کا بیٹا نہ کہنا۔ ایک خدا نہیں کہنا اور دوسرا خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ امام الانبیاء کہہ تیرے لیے جائز ہے، ثواب ہے تیرے لیے، تاجدار ختم نبوت کہہ تیرے لیے جائز ہے، امام الرسل کہہ تیرے لیے جائز ہے، فخر کائنات کہہ تیرے لیے جائز ہے، فخر موجودات کہہ تیرے لیے جائز ہے۔ جو بھی حبیب کریم علیہ السلام کے بارے میں کہے گا تیرے لیے جائز ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دونوں حدیں بیان کر دی، میں رسول سے اوپر کو بات نہیں کرنی، ابدیت سے نیچے کو بات نہیں کرنی، بات ہی ختم۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات فرمائی۔ اللہ قربان جائے بندہ، میرے آقا علیہ السلام نے یہ غلو والی بات کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ میں یہ دو باتیں کر لینا، ابدیت سے نیچے کو بات نہ کرنا، رسالت سے اوپر کو بات نہ کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں غلو بھی ختم ہو جائے گا، غلو بھی نکل جائے گا، نہ افراط ہوگی نہ تفریط ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔